السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلی تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے تاثیر محبت از قلم مشبہ کشف، ایپیسوڈ 6۔ وہاں ابرار تھا جو محبت کے امتحان میں کامیاب ہونے والا تھا، اور دوسری طرف آریان تھا جو محبت کی پہلی سیڑھی پر تھا۔ محبت کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، دو روحوں کے ملنے کو محبت کہتے ہیں، اور ابرار کی روح زرنش سے مل چکی تھی۔ محبت جب ہو جائے تو دوسرے انسان کی ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور خدا سے رشتہ مضبوط سا ہو جاتا ہے، اسی طرح جس طرح ابرار اور آریان اللہ کے قریب آ چکے تھے۔ نازش کی ماں کو اچھا سبق مل گیا تھا جب ابرار نے ان کی خبر لی۔ نازش بھی ابرار شاہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران تھی، مگر کہیں نہ کہیں اسے احساس ضرور ہوا تھا کہ وہ شاید ہماری زرنش کو پسند کرتا ہے۔ نازش کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی زرنش سے دوستی توڑنے میں، یعنی اس کی ماں نے ہی اس کی بچپن کی دوست سے دوستی توڑنے کا کہا ہوگا۔ نہ جانے وہ عورت اپنی سوتیلی بیٹی سے کیا چاہتی تھی، نہ جانے وہ اسے کیوں خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بچپن میں نازش کے بھائی اور باپ دونوں نازش سے بہت محبت کرتے تھے، مگر نہ جانے کیوں اس عورت نے نازش کو ان سے دور کر دیا تھا۔ نازش کی سوتیلی ماں کا رویہ ہمیشہ سے ہی سخت اور بے رحم تھا۔ نازش کو کبھی بھی اپنی ماں کی محبت اور شفقت نہیں ملی۔ اس کی سوتیلی ماں نے ہمیشہ اسے دوسروں سے کمتر سمجھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ نازش کے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ آخر اس نے کیا غلطی کی ہے جو اس کی ماں اسے خوش نہیں دیکھ سکتی۔ بچپن میں نازش کے بھائی اور باپ دونوں اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس کی سوتیلی ماں نے ان سب کو نازش سے دور کر دیا تھا۔ نازش کی زندگی میں خوشیوں کی کمی اور دکھوں کی بھرمار تھی، اور اس کی سوتیلی ماں کا رویہ اس کے دل کو مزید ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ نازش کے بھائی اور باپ کی محبت اس کے لیے ختم ہو گئی تھی جب اس کی سوتیلی ماں ان کی زندگی میں آئی۔ نازش کے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ آخر اس نے کیا غلطی کی ہے جو اس کے بھائی اور باپ نے اسے چھوڑ دیا۔ زرنش اور نازش کی محبت بچپن سے ہی بہنوں جیسی تھی۔ زرنش نے ہمیشہ نازش کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح پیار کیا اور اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے اور ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ نازش کی ہر مشکل گھڑی میں زرنش اس کے ساتھ ہوتی تھی جیسے ایک سچی بہن ہوتی ہے۔ ان کی محبت اور تعلقات نے وقت کے ساتھ اور مضبوطی پکڑ لی تھی۔ زرنش کی بے لوث محبت نے نازش کو ہمیشہ احساس دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کی بہن ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے زرنش کے ساتھ اس کی دوستی کو زبردستی توڑ دیا تھا، صرف اس لیے کہ نازش کو اکیلا اور اداس رکھ سکے۔ نازش کی سوتیلی ماں نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کی۔ نازش کی بچپن کی دوست زرنش، جو اس کے لیے بہنوں کی طرح تھی، اس سے دور کر دیا گیا۔ نازش کے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ آخر اس نے کیا غلطی کی ہے جو اس کی سوتیلی ماں اسے خوش نہیں دیکھ سکتی۔ نازش کی زندگی میں خوشیوں کی کمی اور دکھوں کی بھرمار تھی، اور اس کی سوتیلی ماں کا رویہ اس کے دل کو مزید ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حسد کرنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور کڑواہٹ ہوتی ہے جو انہیں دوسروں کی خوشیوں سے محروم رکھتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی کامیابیوں اور خوشیوں کو دیکھ کر ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ان کی زندگی میں خوشیوں کی کمی اور دکھوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس حالت کو دوسروں پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت نہ صرف ان کے دل کو مزید ٹوٹنے پر مجبور کرتی ہے، بلکہ دوسروں کی خوشیوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ابرار نے پھر سے زرنش کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اب کون سی نفل ادا کر رہی ہو؟ ابرار دروازے پر ٹیک لگا کر پوچھنے لگا۔ جی، وہ ویڈیو والا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے۔ زرنش معصومیت سے بولی، جس سے ابرار کا دل پگھل گیا۔ اللہ، یہ معصوم سی لڑکی! ابرار ہنستے ہوئے بولا، مگر دل ہی دل میں صدقے کہہ رہا تھا۔ زرنش کا دل بھی ابرار کی طرف مائل ہو رہا تھا، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ زرنش کی ہیزل آنکھیں ابرار کو سب بتا دیتی تھیں، ہنسی، غم، پریشانی، سب کچھ اس کی آنکھوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ کہنا جائز ہوگا کہ ابرار کو زرنش کی آنکھوں سے محبت تھی۔ سبز اور بھوری ایک دوسرے کی تعریف ہے۔ پہلا مرد دیکھا تھا جو کسی عورت کی آنکھوں سے اتنی محبت کرتا تھا،
وہ اس کی آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکائے کئی گھنٹوں تک دیکھ سکتا تھا۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ آج کل کے مرد عورتوں کے جسم سے کھیلتے ہیں، مگر ابرار زرنش کے بالوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے جسم سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت کرتا تھا۔ یہ ترتیب کی بات ہوتی ہے جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کو محبت کے راگ سکھاتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو محبت کا پاس رکھنا سکھاتی ہے۔ ماں کا کردار مرد کی پہلی محبت میں بہت اثر رکھتا ہے، اور ماں کی محبت کی تاثیر سے ہی مرد عورت سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے دل سے کھیل جائے یا اس کے جسم کا غلط فائدہ اٹھا لے تو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ماں کی تربیت اور محبت نے کوئی اثر نہیں ڈالا اپنے بیٹے کے دل پر۔ اس کی ماں کی تربیت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ ابرار کی محبت کا اثر اس کی ماں کی محبت سے پیدا ہوا تھا، یعنی اس کی ماں اپنے بیٹوں سے بے لوث محبت کرتی تھی۔ محبت انسان کے دل میں تب جنم لیتی ہے جب پیار خالص ہو، یعنی پیار کرنے والا انسان پیار کے تمام مرحلے کو پار کر جائے۔ محبت تو بہت خالص عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعلی مثال ہے۔ جو انسان محبت کے نظام میں خلل پیدا کرے تو وہ انسان خالص نہیں ہو سکتا۔ محبت وہ امتحان ہے جہاں کوئی ایک بار قدم رکھ لے تو وہاں سے آگے کا سفر اللہ خود اسے پار کرواتا ہے۔ حقیقی محبت کا مطلب ہے دو دلوں کا ملنا جو خالصاً ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ یہ وہ احساس ہے جو دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے، جس میں خود غرضی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جس میں دو لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور سکون کو اپنی ذات سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو وقت کی آزمائشوں سے گزر کر بھی مضبوط رہتے ہیں۔ حقیقی محبت میں اعتماد، احترام، قربانی اور بے لوثی شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو روح کو سکون دیتی ہے اور دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ حقیقی محبت اللہ کی محبت کے مانند ہے۔ اس میں کوئی کمی یا کمیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ بھرپور اور مکمل رہتی ہے۔ ابرار جو زرنش کے خیالات میں رہتا تھا، آریان جو الیانا کے خیالات سے کنارہ کشی نہیں کر سکتا تھا، یہ محبت ہی تھی جو دونوں بھائیوں کے دل میں بس چکی تھی۔ زرنش دفتر میں بیٹھی اپنے کام کر رہی تھی کہ ساتھ بیٹھے لڑکوں نے ابرار شاہ کی برائی کرنا شروع کر دی۔ وہ سیاست دانوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور زرنش کان لگا کر سن رہی تھی۔ شراب پینا تو ان جیسے لوگوں کے لیے عام سی بات ہے، ایک لڑکی بولی۔ اسی کے پیچھے دوسری بولی، ہاں صحیح کہا بہن، یہ لوگ تو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کی تو بہت زیادہ گرل فرینڈز بھی ہوتی ہیں۔ زرنش جو یہ سب سن رہی تھی، اس نے غصے سے ٹیبل پر فائل رکھی جس سے وہ لڑکیاں بھی سہم گئی تھیں۔ آپ سب اپنا کام کریں اور ان باتوں کو بعد میں کر لیں، یہ بول کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ دوسری لڑکیاں اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ زرنش ان نظروں کو محسوس کر سکتی تھی اور وہ اس بات کو جان گئی تھی کہ یہ لڑکیاں اس کے بارے میں صحیح خیالات نہیں رکھتیں۔ آنے کے وقت زرنش کو گھر چھوڑنے کے لیے ابرار نے گاڑی نکالی تو زرنش کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ابرار بھاگتا ہوا زرنش کے سامنے آ کھڑا ہوا اور زرنش کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ رہا تھا۔ ٹماٹر کیوں بنی ہوئی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ زرنش نے ہلکے سے غصے سے کہا۔ آپ شراب پیتے ہیں؟ ابرار کا رنگ اڑ گیا جب زرنش نے اسی طرح سوال پوچھا۔ اس کے پاس جواب میں کچھ نہیں تھا، وہ بس چپ کر کے کھڑا رہا۔ آپ کیا قتل کرتے ہیں؟ ابرار جو اب کنفیوز تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اندر کی باتیں اس معصوم سی لڑکی کو کون بتا رہا ہے۔ آپ کی بہت زیادہ گرل فرینڈز ہیں؟ یہ سن کر تو ابرار کی ہنسی ہی چھوٹ گئی اور بولا، کیا بولی جا رہی ہو زرنش؟ ٹھیک ہو؟ میں پانی لاؤں؟ لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ سارے سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں، تو کیا آپ ہی ہیں؟ پاگل لڑکی، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ اس بات پر زرنش کا پھولا ہوا منہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، وعدہ کریں آپ یہ سب نہیں کریں گے؟ ابرار یہ سب دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے زرنش کی اس پیاری حرکت پر حامی بھر لی اور خود بھی چھوٹی انگلی کا اشارہ کر دیا۔ ابرار اب خود کو زرنش کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب اس کی خاطر خود کو پورا بدل سکتا تھا۔ وہ اپنی ہر بری عادت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا جو زرنش کو ناگوار گزرتی تھی۔ ابرار اپنے گھر جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا
اپنے کمرے میں مہنگی وائن سیکشن کو کھولنے لگا۔ اسے مہنگی سے مہنگی وائن خریدنا پسند تھا اور اپنے کمرے میں سجانے کا شوق تھا۔ اس کی اس شیلف کی قیمت لاکھوں روپیوں کی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہیں، اس نے یہ سب باہر کے ملک سے منگوائی تھیں۔ زرنش کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں، بار بار اسے اس کا ایمان یاد دلا رہی تھیں۔ اس کی معصومیت اور ابرار پر یقین ابرار کے دل کو موم کر رہا تھا۔ اللہ اس کے دل سے نکلا اور وہ اپنے بھائی کے کمرے سے بیس بال کا بیٹ لے آیا۔ کلمہ پڑھ کر نیت باندھ لی کہ ان سب کی مجھے اپنی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے شیلف کی طرف بیٹ گھمایا اور اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ کانچ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور مہنگی ترین وائن کی بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ فرش پر کانچ اور لال وائن گری ہوئی خون کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ابرار نے اس سب کچرے کو صاف کروانے کا آرڈر دیا اور خود جا کر لان میں بیٹھ گیا۔ اس ایک لڑکی نے ابرار کا ایمان اور اس کی محبت بچا لی تھی، جس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابرار زرنش کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ زرنش کی معصومیت اور اس کا ایمان ابرار کے دل میں ایک تبدیلی لا رہا تھا۔ ابرار جو پہلے دنیاوی چیزوں میں مگن رہتا تھا، اب اس کی نظر اپنی روح کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا پر تھی۔ اس کی سادگی اور اس کی عبادت نے ابرار کو احساس دلایا تھا کہ حقیقی سکون اور محبت اللہ کی محبت میں ہے۔ زرنش کی محبت نے ابرار کے دل میں اللہ کی محبت کو جگا دیا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف موڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابرار نے اپنی بری عادت کو چھوڑنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کیا تاکہ وہ زرنش کی طرح خالص اور پاکیزہ بن سکے۔ دوسری طرف آریان جو الیانہ کی پڑھائی اور گیمز کو دیکھ کر حیران تھا۔ الیانہ جو پڑھائی میں بھی اچھی تھی اور گیمز میں بھی، آریانہ کو صرف گیمز کا ہی شوق تھا اور پڑھائی سے دور بھاگتا تھا۔ کالج میں بڑے بڑے درخت تھے جن پر چھوٹی چھوٹی گلہریاں تھیں، جن کو دیکھ کر الیانہ بے حد خوش ہو رہی تھی۔ یہ سب آریان دیکھ رہا تھا۔ اس گلہری سے حسد ہونے لگی تھی اور دل ہی دل میں وہ اس درخت کو کاٹ ڈالنے کا سوچ رہا تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ الیانہ کو جانور بہت پسند ہیں۔ جانوروں سے محبت انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدرت کے احساس کو جگا کر رکھتی ہے۔ یہ بے زبان مخلوق جب انسان کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چھپی معصومیت اور وفاداری ہمارے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ہمیں اللہ کی مخلوق کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ محبت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر جاندار پر برستی ہے اور ہمیں بھی اس کی رحمت کی عکاسی کرنی چاہیے۔ جانوروں سے محبت ہمیں اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کی ترغیب دیتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ یہ عمل ہمارے دل میں محبت، رحم اور شفقت کے جذبات کو فروغ کرتا ہے۔ ان کے دل میں حسد کی ایک گہری لہر اٹھی ہوئی تھی۔ الیانہ کی کامیابیاں اور خوشیاں دینا کے دل کو جلا کر رکھ دیتی تھیں۔ الیانہ کی ہر مسکراہٹ، ہر کامیابی اور ہر تعریف کے لیے ایک تیر کی طرح تھی جو اس کے دل کو چبھتا تھا۔ دینا نے ہر ممکن کوشش کی کہ الیانہ کو نیچا دکھا سکے، مگر ہمیشہ ناکام رہی۔ حسد نے دینا کے دل کو سخت اور اس کی روح کو تاریک کر دیا تھا۔ الیانہ کی محبت اور شفقت دینا کے دل میں بسنے والے حسد کو گم نہ کر سکی، اور اس نے ہمیشہ اپنے اندر کی تلخی کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ دینا کی زندگی میں خوشیوں کی کمی اور دکھوں کی بھرمار تھی۔ اس کی حسد اسے مزید دکھ اور تنہائی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مہینے بعد الیانہ اور آریان اب سیکنڈ ایئر میں آ چکے تھے۔ اب وہ سب کے سینئر بن چکے تھے، سب پر اپنا رعب جھاڑتے تھے۔ دینا اب بھی الیانہ سے چڑھتی تھی۔ شاید اب اس کی حسد بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے خرافاتی دماغ میں غلط پلان آتے تھے الیانہ کی عزت خراب کرنے کے لیے۔ جمعہ کا دن تھا اور آج دینا چھٹی پر تھی۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ دینا چھٹی پر ہے، کیونکہ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ جمعے کی وجہ سے جلدی چھٹی ہوئی اور سب گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ الیانہ بھی گھر جانے لگی تھی، مگر اس کی وین خراب تھی، جس کی وجہ سے اس کو رکشہ کرنا پڑا۔ اس کو رکشے میں اکیلا سفر کرنا پسند نہیں تھا، مگر مجبوری کے ہاتھوں اسے یہ بھی کرنا پڑا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دینا جو اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے اسی روڈ پر ڈرائیونگ کر رہی تھی،
اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رکشے کو تیزی سے گاڑی ماری، جس کی وجہ سے رکشہ اچھلا اور الیانا کا ماتھا لوہے کی راڈ پر جا لگا، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ بیچاری زرنش کو کال کرنے لگی، مگر نمبر بند آنے کی وجہ سے تھک کر آریان کو کال کر دی۔ آریان پاگلوں کی طرح الیانا کی لوکیشن ڈھونڈنے لگا۔ انسان کس حد تک جا سکتا ہے کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے؟ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی حسد اور اپنی انا کو سکون پہنچانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ آریان جو گاڑی کو تیز رفتار میں بھگاتا ہوا اس رکشے کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں الیانا تھی، اس کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے آخرکار پہنچ ہی گیا۔ الیانا جو خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور رکشے والے کا بھی بہت خون بہہ چکا تھا، کی وجہ سے وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آریان جو دونوں کو اپنی گاڑی میں بیٹھانے لگا، الیانا کی حالت دیکھ کر آریان ٹینشن سے بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس نے الیانا کے ماتھے پر اپنا سفید رومال رکھ دیا تھا جس سے اس کا خون رک جائے، مگر رومال خون سے بھر گیا۔ الیانا کا خون قطروں کی طرح اس رومال سے بہنے لگا، جس کی وجہ سے آریان کی ٹینشن اور بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو الیانا کی صحت اور تندرستی کے لیے نکلنے لگے۔ ہسپتال پہنچ کر الیانا اور رکشے والے کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ آریان، جس نے اپنے بڑے بھائی کو کال ملائی اور ساری بات بتائی، جس پر ابرار کی ٹینشن جائز تھی، ابرار نے دل کو مضبوط کرتے ہوئے زرنش کو ساری بات بتائی، جس پر زرنش کو چکر آ گئے اور اپنی بہن کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی۔ دونوں فوراً ہسپتال پہنچے اور اپنی بہن کی صحت کے لیے دعا کرنے لگے۔ زرنش نے آریان کا شکریہ ادا کیا، اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ آریان کو یقیناً جذبات کا طوفان محسوس ہوا۔ ماں، بے یقینی اور زبردست دھوکہ، یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کوئی کس طرح ایسے بدنیتی رکھ سکتا ہے۔ اور الیانا کو بستر پر دیکھ کر آریان کا دل درد میں اور دماغ غصے سے ابل رہا تھا۔ اسے روڈ کی فوٹیج چیک کروانے پر اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تیز نیلے رنگ کی گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ ادینا کی تھی، جو اس دن کالج نہیں آئی تھی۔ گاڑی کی شناخت کروانے کے بعد آریان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں سخت نفرت تھی۔ یہ نفرت جائز بھی تھی، کیونکہ کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے کی زندگی کو داؤ پر لگا دے۔ آریان نے بغیر کسی کو بتائے اپنی گاڑی نکالی اور ادینا کے گھر پہنچ گیا۔ ادینا، جو ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی اور شراب نوشی جیسے غلط کاموں میں ملوث تھی، آریان کو دیکھ کر ادینا خوشی سے کھل اٹھی، مگر منہ سے شراب کی بدبو نے آریان کو الٹی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابرار نے اپنے بھائی کو آزادی دی تھی، مگر اخلاقی طور پر گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ آریان کا وہاں سے نکلنا ہی بہتر تھا، مگر جانے سے پہلے ادینا ایک بار پھر آریان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ آؤ پارٹی انجوائے کرتے ہیں ہم، اتنی خوشی سے بولی جیسے کوئی جشن کا دن ہو۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس بار آریان نے ادینا کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنی نفرت کا احساس دلایا اور صاف لفظوں میں ہم سے دور رہنے کا کہہ دیا۔ ادینا، جو حیران تھی کیونکہ اس کے راز کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، آریان نے آخری بار ادینا کو تیز تھپڑ اس کے گال پر مارا، جس سے وہ ہوش میں آئی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اپنی حسد میں آ کر لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں اور کسی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ انسان ایک ایسا جانور ہے جس کو بھوک نہ بھی ہو تب بھی دوسرے انسان کو نوچ کھاتا ہے۔ لوگوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ان کے سینے میں دل خون کا نہیں بلکہ نفرت کا بنا ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے دوسرے انسانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آریان بغیر کچھ سوچے وہاں سے چلا گیا۔ دور جاتے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کے بھائی نے ہمیشہ اسے لڑکیوں کا ادب کرنا سکھایا تھا، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنے کی ترغیب دلائی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج پہلی بار ادینا کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ دانش الیانا کے بیڈ کے قریب ہی نماز ادا کر رہی تھی اور اللہ سے اپنی بہن کی صحت کی دعا کر رہی تھی۔ اسے اپنی بہن سے سب سے زیادہ محبت تھی اور وہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ یہ تو دونوں بہنوں کی محبت تھی، ایک دوسرے کو تنگ تو بہت کرتی تھیں، مگر محبت کا مقام اپنی جگہ تھا۔ الیانا کے جسم کی ہلچل کو زرنش نے محسوس کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوراً اپنی بہن کے بیڈ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ الیانا اب ہوش میں آ چکی تھی۔ الیانا کے ہوش میں آنے کی وجہ سے
مانو زرنش کی جان میں جان آ گئی۔ زرنش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اپنی بہن کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آریانہ کا کانپتا ہوا کمزور ہاتھ زرنش کے چہرے سے اس کے گرتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ وہ بھی اپنی بہن کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آریان ہسپتال پہنچا تو الیانہ کو بہتر حالت میں دیکھ کر اس نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا سوچا۔ ہسپتال کے ساتھ مسجد جاتے وقت راستے میں آریان کی نظر ایک غریب اور مسکین انسان پر پڑی جو کچھ چھوٹی چیزیں بیچ رہا تھا۔ وہ اس قدر مایوس لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس گھر لے جانے کو کچھ بھی نہ ہو۔ اس شخص کے چہرے پر اداسی اس کے گھر کے حالات کو واضح طور پر ظاہر کر رہی تھی۔ مایوسی سے اس کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے اسے امید تھی آج بھی وہ خالی ہاتھ گھر واپس لوٹے گا۔ آریان کے دل کو اس انسان کی مایوسی اور اداس چہرے نے غم کے ساتھ ساتھ خوشی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ الحمدللہ، اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور صحیح غم اس بات کا تھا کہ ان جیسے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور 2 5,000 کے نوٹ اس کی ٹوکری میں رکھ دیے۔ اس شخص کا نیچے جھکا ہوا چہرہ حیرانی اور خوشی سے آریان کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آریان کو ایسی دعا دی جو شاید سب دعاؤں میں سب سے خوبصورت ہے، اللہ تم کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمہاری قسمت کو خوشیوں سے بھر دے۔ دعا پر آریان کا دل مطمئن تھا، یعنی اسے یقین تھا کہ اس کا پروردگار اس شخص کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ آریان نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ خوشی اس کی نماز میں جھلک رہی تھی۔ آریان کو جلدی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آریان نے اپنی گاڑی میں تینوں کو بٹھایا۔ زرنش، ابرار اور آریان کی تربیت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ان کی ماں نے سچ میں ان کی تربیت اس قدر خوبصورت انداز میں کی تھی کہ اس کے ہر حرکت سے وہ جھلکتی تھی۔ زرنش جو مسلسل ابرار کی طرف دیکھ رہی تھی، ابرار نے اس کی نظروں کے بارے میں سوال پوچھا۔ شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا سب کچھ کیا ہمارے لیے۔ ابرار بے تکلف ہو کر بولا، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کون سی بات ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ زرنش اس بات پر مسکرائی اور اپنی سوچ میں مگن ہو گئی۔ کچھ لوگ اس دنیا میں بہت خوبصورت احساس اپنے دل میں رکھتے ہیں جس کا نام انسانیت ہے۔ یہ احساس اسی شخص کے دل میں ہوتا ہے جو خدا کی قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی بابا جان کو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کی طبیعت ویسے ہی خراب رہتی تھی۔ گھر پہنچ کر ان کے بابا جان نے لاکھوں سوالات پوچھے اور ساتھ ہی ساتھ ناراض بھی ہوئے۔ ناراض ہوتی بھی کیوں نہیں، ان کی پیاری بیٹیاں جو تھیں وہ۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اب جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے۔ اینڈ اگر آپ کو یہ ناولز اینڈ اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔